نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم من خير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں اذان کے کلمات پڑھے تھے پریپوزیشن سے پہلے، اس کو ہم لوگ ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، لفظ حیا اس کا کیا معنی ہے؟ حیا، ٹھیک، آؤ، ٹھیک ہے، آؤ جلدی آؤ، ٹھیک، آؤ۔ الصلاۃ یعنی نماز ہو گیا، الفلاح، الفلاح کامیابی، ٹھیک، کبیر، کبیر بڑا، ٹھیک، کثیر زیادہ، ٹھیک، اکثر کثیر سے جو زیادہ ہے وہ اکثر، ٹھیک، سب سے زیادہ یعنی کثیر سے زیادہ اکثر، ٹھیک۔ اسی طرح سے کبیر سے جو بڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اکبر، ٹھیک، اکبر ہوگا، ٹھیک۔ اشہدو کیا چیز ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان اور انا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ کی، ٹھیک، یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ پلورل رسول کی، رسل، رسل، ٹھیک، رسول ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اور معنی اس کا رسول ہوتا ہے یعنی پیغام لانے والا، میسنجر۔ چلیے آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں اس کے معنی کو ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک۔ تو رکوع کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی العظیم، ٹھیک، سبحان ربی العظیم۔ اس کا معنی اگر آپ لوگ کو پتہ ہو تو بتائیں۔ ٹھیک، پاک ہے اللہ عظمت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ترجمے پہ ہم لوگ آتے ہیں۔ سبحان پہلا لفظ ہے سبحان، یہاں پر سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان کا مطلب پاک ہے، ٹھیک۔ تو یہ فیصل بھائی ہیں، آپ کی طرف سے بہت زیادہ نوائز آ رہی ہے، میوٹ کرنے اپنے مائک کو، ٹھیک۔ تو سبحان کا مطلب پاک ہوتا ہے، اور پاک کا مطلب جو ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، کوئی بھی غلطی، عیب، نقص نہیں ہے، ٹھیک۔ تو تعریف جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ سبحان اللہ، ٹھیک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی عیب، کسی نقص، کسی بھی کوئی جو ہے جو نقص یا عیب یا کوئی بھی غلطی یا بھول جانا، ہر ایک نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی ڈیفیکٹ، ڈیفیشنسی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو دو طرح سے تعریف ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک تو یہ ہے کہ اس کی پازیٹیو چیزوں کو بتایا جائے، ٹھیک ہے، یہ حمد کے اندر تعریف کہی جائے، تعریف یا حمد اس کی پازیٹیو چیزوں کو، کہ رحیم ہے اور حلیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ٹھیک۔ اور دوسری طرح سے تعریف ہوتی ہے کہ اس کسی بھی عیب کی منفی، کسی بھی عیب کا نگیشن کیا جائے، ٹھیک، کسی بھی غلطی کو نکار دیا جائے، کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو اس کو نکارا جائے، اس چیز کو سبحان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبحان، یہ جو ہے تو یہ مل کر بنتا سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی عیب، کوئی بھی خرابی، کوئی بھی نقص یہ نہیں ہے، ٹھیک، ان میں اور ان کے کام میں بھی، ٹھیک۔ تو کوئی بھی کام اگر کسی کے ساتھ خراب ہوتا ہے یا جو صحیح چیز نہیں ہوتی تو اس وقت عام طور سے جو پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، یعنی وہ ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پلان کیا، اللہ تعالیٰ خراب پلاننگ نہیں کرتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کے بھی کچھ معنی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ
اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر کسی عیب سے۔ ربی، ربی لفظ اس کا کیا معنی ہے؟ میرا رب، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں رب ہوں رب ہم، رب کا اس کا رب، ان سب کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب، ٹھیک، ربکم تم سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا یا اس کا رب، ٹھیک۔ تو سبحانہ پاک ہے، کسی بھی عیب سے پاک ہے، کوئی بھی عیب نہیں، ٹھیک۔ سبحان پاک ہے، یعنی کسی عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ ربی میرا رب، یہ بالکل پرسنل اس کو جو ہے لفظ کہا جائے، میرا رب پرسنل، ربی میرا رب، اور العظیم عظمت والا، ٹھیک۔ عظمت جو لفظ ہے وہ نکلا ہے عزم سے، عزم، عزم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی یعنی بون، جس کے اندر طاقت اور جو ہے اسٹیمنا پایا جاتا ہے، عزم، اس سے بنا ہے لفظ عظمت، یعنی بہت طاقت والا، بہت عزت والا، ٹھیک۔ عزت تو ہم لوگ اردو میں اس کو کہتے ہیں، اصل معنی اس کا بہت طاقت اور بہت جو ہے اسٹرانگ جو چیز ہو وہ عظمت، عظیم، ٹھیک۔ تو یہ لفظ ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، ٹھیک ہے، سبحان پاک ہے میرا رب، کسی بھی غلطی، برائی، ایرر، کمی سے پاک ہے میرا رب، العظیم بہت اور وہ بہت عظمت والا ہے، ٹھیک، وہ بہت عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے جو دو بڑے بڑے لفظ دیکھے، ایک تو یہ سبحان تھا، یعنی پاک ہونا اللہ تعالیٰ کا، کس چیز سے پاک ہونا؟ کسی بھی عیب، کسی بھی غلطی، کسی بھی نقص سے پاک ہونا، کوئی اس کے اندر غلطی، عیب، نقص وغیرہ نہیں ہے۔ اور ربی میرا رب العظیم عظمت والا، اردو میں ہم لوگ جانتے ہیں عظیم کا مطلب عظمت والا، ٹھیک، گریٹ جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو کیسے پڑھا جائے اس کو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہو کے ساتھ لی کو جوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک۔ اصل لفظ کیا ہے؟ سمیع اللہ، آپ روک سکتے ہیں، کامل ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، لمن الگ ہے، لمن الگ ہے، سمیع اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، لمن حمیدہ، ٹھیک۔ اس کو دیکھا جائے، سمیع فعل ہے، ورب ہے، ٹھیک، ایک ورب ہے یا کام کا نام ہے، ٹھیک، کام کسی کام کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، ٹھیک، جس کو ہم لوگ شاعری وغیرہ میں، یہ مشاعرے وغیرہ میں سنتے ہیں، سماعت فرمائیے، کیا سنتے ہیں ہم لوگ؟ سماعت فرمائیے، یعنی سنیے، ٹھیک، سننا، اسی سے آپ یاد رکھیے سمیعہ، سمیعہ، سمیعہ ایک ورب ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا۔ سمیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے سنا، اس نے سنا، پاسٹ ٹینس ہے، کس نے سنا؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے سنا، نے سن لیا، ٹھیک ہے، سمیع اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ایک جملہ، پورا ایک سینٹنس ہے، دو لفظ ہیں اس کے اندر، سمیع اور اللہ، اور یہ عربی کا پورا جملہ ہے۔ آپ کو کہنا اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ ایک جملہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، عربی ہوگی سمیع اللہ، رسول نے سن لیا، سمیع الرسول، ٹھیک، سمیع الرسول، زید نے سن لیا، سمیع زید، ٹھیک ہے، عبداللہ نے سن لیا، سمیع عبداللہ، ٹھیک۔ جی سوال بتائیے۔ کون سا ہو؟ میننگ چینج نہیں ہوگا، لیکن ایک جو ہے نا، میننگ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سمیع اللہ، یہ ہو بتاتا ہے کہ لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ لی کے ساتھ جڑ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ عام طور سے جو ہے نا اس کو بڑا ڈسٹارٹ بگاڑ کے جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک بار دیکھ لیں گے تو یاد رہے گا۔ تو سمیع اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ٹھیک، یہ سمیع کی پریکٹس بھی ہو گئی۔ لیمن پر آتے ہیں، لی، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لی کا مطلب لیے، اور من کا مطلب کون ہوتا ہے، ٹھیک، کون، من ربو کا، من من ربو کا، من ربہم، یہ ہم لوگ پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں، ٹھیک، من کا مطلب کون۔
جس طرح سے انگلش میں جو انٹروگیٹو ورڈز ہوتے ہیں، جیسے ہو ہو گیا، واٹ ہو گیا، وچ ہو گیا، وین ہو گیا، شروع میں آتا ہے تو سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہی لفظ بیچ میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ جو بن جاتا ہے اسی کا جواب بن جاتا ہے، اسی کا جواب بن جاتا ہے۔ ہو شروع میں آتا ہے تو سوال بنتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو جواب بن جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں من کا بھی یہی معاملہ ہے، شروع میں آئے تو کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون ہوتا ہے، اور بیچ میں آیا تو جو بن جاتا ہے، ٹھیک، جو جس کا، ٹھیک ہے، کون اور جو جس کا، لی من۔ سمیع جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی چیز کو سنتے ہیں، جیسے میں قرآن سنتا ہوں، قرآن کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں لی کا استعمال ہوتا ہے، لی کا استعمال، ٹھیک ہے، جس کو سنا جائے۔ تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، لی، اب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بندے کو، عبد کو سنا، بندہ یعنی عبد، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے سمیع اللہ عبد، سمیع اللہ لی عبد، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لی عبد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سنا، یا اس کے لیے سنا، اس کو سنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ پریپوزیشن ہے، بالکل جیسے کہ تیسا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ورب کے ساتھ اس کو لائن کرنا۔ تو جس چیز کو سنا جاتا ہے اس کے آگے لی لگاتے بھی ہیں، نہیں بھی نہیں بھی لگاتے ہیں تو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ سمیع اللہ العبد، یہ بھی ٹھیک ہے، سمیع اللہ لی عبد، ٹھیک۔ تو لی جس چیز کو سنا جائے گا، جس کو سنا جائے گا، اس سے پہلے اس کے لیے سنا یعنی اس کو سنا۔ سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سنا، لی جس کو، اس کو سنا، جو، ٹھیک ہے، اس کو سنا جو یا جس نے، ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سنا، لی اس کو، من جس نے، اس کو سنا جس نے، ٹھیک، کیا کیا؟ حمیدہ، حمیدہ بھی ایک فعل ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں اور عربی میں فعل کہتے ہیں، ٹھیک، فعل، ٹھیک ہے، یہ ورب کام کا نام ہے، حمد کرنا کسی کی، ٹھیک ہے، تعریف کرنا، یہ حمیدہ ہے، حمیدہ، حمیدہ جیسے سمیع، اسی طرح سے حمیدہ، تین لیٹر، بیچ میں زیر اور آگے اور پیچھے زبر لگا ہوا، سمیع حمیدہ، سمیع اس نے سنا، حمیدہ مطلب اس نے حمد کیا، ٹھیک، اس نے حمد کیا۔ جیسے ہم کہیں کہ زید نے حمد کیا تو ہم کہیں گے حمیدہ زیدن، حمیدہ زیدن۔ اگر ہم کہیں کہ عبداللہ نے حمد کیا تو کیا کہیں گے؟ حمیدہ عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو حمیدہ اس نے حمد کیا، ٹھیک، حمیدہ اس نے، اس، یہ بھی پاسٹ ہے، ماضی ہے، ٹھیک، یہ بھی پاسٹ ہے یعنی ماضی، اس نے حمد کیا۔ اب اس کے آگے جس کو لکھیں گے اس نے حمد کیا ہو، جیسے سمیع کے آگے جس کا نام لکھیں گے اس نے سنا ہو جائے گا، اسی طرح سے حمیدہ کے سامنے جس کا نام لکھیں گے اس نے حمد کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمیدہ، جیسے ہم کہیں کہ سمیع اللہ لی، لی من، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے حمیدہ ہو، اس کی حمد کیا۔ تو یہاں کام کرنے والا کون ہے؟ کون حمد کر رہا ہے؟ وہ انسان، اور بتائیے، جو نمازی ہے، چلیے، اور کون حمد کر رہا ہے؟ اس جملے میں لکھا ہے، اس سینٹنس میں لکھا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں، سمیع اللہ لی، اس کو، اس کو سنا، من جس نے، حمیدہ حمد کیا، ہو یعنی کتاب ہو، کیا ترجمہ ہوتا ہے کتاب ہو؟ اس کی، اس کی، تو حمیدہ اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد کی۔ تھوڑا سا کمپلیکس سینٹنس ہے اردو میں۔ سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، لمن اس کو سن لیا، جس شخص نے اس کی یعنی اللہ کی حمد کی، ٹھیک ہے نا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا، اس شخص کو سن لیا یا ان لوگوں کو سن لیا، بہت سارے بھی لوگ سنتے ہیں، سن سکتے، کر سکتے ہیں، لمن جنہوں نے، حمیدہ حمد کیا، ہو اس کی،
یعنی کس کی حمد؟ اللہ۔ تو جو پروناؤن ہے اس کا ناؤن اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو پروناؤن جو ضمیر استعمال ہوا ہے وہ اسم اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ یعنی اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس کو جس نے اللہ کی حمد کیا، کو اگر آپ اللہ سے چینج کرتے ہیں تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد کی، ٹھیک؟ تو جب ہم لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمید، اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد کی، ٹھیک؟ سارے الفاظ ہم کو پتا تھے، حمد اور سمیع یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ فعل کا انٹروڈکشن ہو گیا ہمارا، سمیع اس نے سنا، حمیدہ اس نے حمد کی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نام لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو حمیدہ زید اللہ، حمیدہ زید اللہ، زید نے اللہ کی حمد کی، ٹھیک ہے؟ حمید اللہ، اس نے اللہ کی حمد کی، ٹھیک؟ چلیے اب اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے ہیں، اور ربنا لک الحمد دونوں حدیث میں پڑھا جاتا ہے۔ وا کا فرق ہے، وا یعنی اور، ٹھیک ہے؟ تو سارے لفظ ہم جانتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے نا؟ وا کا مطلب کیا ہے؟ اور ہے۔ لکا کیا ہے؟ لا، ہاں، لا یعنی لیے، ٹھیک ہے؟ اور کا یعنی آپ کے لیے، ٹھیک؟ یہ ہو گیا کا، لکا اور تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، اور تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد یعنی تمام قسم کی تعریف جو ہے تیرے لیے، ٹھیک؟ تیرے لیے، ٹھیک؟ ربنا ولک الحمد، اور اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے، ٹھیک ہے، تمام حمد ہے، ٹھیک؟ دیکھتے آ رہے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ اس پڑھا بندے نے، اور پھر جو ہے اس نے سورہ پڑھی اور رکوع کیا، سبحان رب العظیم 3 5 7 مرتبہ، پھر کھڑا ہوا اور سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس بندے کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کیا، پھر کہتا ہے کہ ربنا لک الحمد، اور میرے رب اور ہے ہمارے رب تیرے ہی لیے تو تمام تعریف، ٹھیک؟ تو پورا تعریف کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کا سلسلہ نماز میں چلا رہا ہے، ٹھیک؟ اسی میں ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف جو کتاب ہے اس میں ایک اور تسبیح ہے جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ایک اور تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اس کے بعد ایک اور آئی بات، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، ٹھیک؟ یہ ایک اور دعا ہے جو ربنا ولک الحمد کے بعد پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی کو دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ اس میں آئیں گے۔ ملآ پہلی بات تو ہے، ملآ کا مطلب ہوتا ہے بھرنا یا فل کرنا، ٹھیک ہے؟ بھرنا یا فل کرنا۔ ملء السماوات آسمانوں کا بھرنا، ٹھیک ہے؟ فلنگ آف اسکائیز، آسمان تو کتنی حد ہے اس کی نہیں پتہ ہے، زمین سورۃ الملک میں ہے کہ یہ جو سامنے ستارے نظر آتے ہیں، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے نزدیک کے آسمان کو ستاروں سے زین کر دیا، مزین سجا دیا۔ تو جو ستارے جو ہیں وہ تو نزدیک کا پہلا آسمان ہے، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا۔ جو شب معراج والی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک جگہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلا آسمان جو ہے دوسرے آسمان کے سامنے اتنا بڑا ہے جیسے ریگستان میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، اور پھر آگے چلتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرا آسمان تیسرے والے کے سامنے اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی، یعنی ہر ایک آسمان جو آنے والا ہے وہ دوسرا آسمان، اس سے پہلے والا آسمان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ریگستان میں انگوٹھی بڑی ہوتی ہے، اس طرح سے 7 آسمان ہیں، اس کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آسمان، پھر آسمان میں دروازے بھی ہیں سورۃ النبا میں اور قرآن میں جگہ جگہ ہیں کہ، اور پھر یہ کہ قرآن پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے فرشتے سے کناروں پر یہ اور حدیث ہے کہ اس آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جس میں فرشتے
جو ہے سجدے رکوع اور نماز کی حالت میں نہ کھڑے ہوں. یعنی جو آسمان ہم خالی کہتے ہیں کہ خالی ہے، یہ خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایک انچ پر جو ہے فرشتوں کا جماوڑا لگا ہوا ہے. ٹھیک، اور یہ پورا بھرا ہوا ہے زمین سے لے کے آسمان پورا کا پورا. اور اس میں دروازے ہیں اور اس میں راستے ہیں. کچھ ایسے راستے ہیں جہاں سے روحیں لے کر موت ہونے کے بعد روحوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے. دروازوں پر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیسی روح ہے. انہی راستوں میں سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، انہی راستوں میں سے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن شریف اور حدیث میں بارہا آتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں اور راستے ہیں اور یہ پورا بھرا ہوا ہے، بہت بڑا ہے. تو یہ وہ آسمان ہے جو ایک پوری کائنات اپنے میں بہت بڑی لیے ہوا ہے، جس کو ہم لوگ خالی خلا سمجھتے ہیں، وہ دراصل دنیا سے زیادہ بھرا ہوا ہے. ملء السماوات، اور اس جگہ پر اگر پوری آسمان کو بھر دیا جائے، وملء الارض، تو یہ ایک لفظ ہمیں پتہ چلا السماوات. السماوات جمع ہے، پلورل ہے، اسکائیز اور ہیونس بھی کہیں آتا ہے لکھا ہوا انگلش میں. السماء، یہ سما ایک آسمان ہو گیا. سماوات جیسے مسلمات، اسی طرح سے اس کا. ٹھیک، تو ملء السماوات آسمانوں کو بھرا جانا، وملء الارض، ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین. زمین. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دنیا بھی کیا جاتا ہے. دنیا بھی عربی لفظ ہے، ادنا سے بنا ہے. ادنا یعنی چھوٹا. دنیا ادنا سے بھی جو چھوٹا ہو وہ دنیا. ٹھیک ہے، تو ادنا اور دنیا یہ بھی عربی لفظ ہے. تو ارض کو ہم لوگ دنیا کہتے ہیں، حالانکہ دو الگ چیزیں. زمین کہتے ہیں وہ بھی الگ چیز. تو ارض یہ ہے زمین. ٹھیک ہے، وملء الارض آسمانوں کا بھرا جانا، وملء الارض اور زمین کا بھرنا. ٹھیک ہے، وملء ما بینہما، اس کو دیکھا جائے. وملء اور بھرا جانا، ما یعنی جو شروع میں آئے گا کیا اور بیچ میں آئے گا جو. ٹھیک ہے، ما اسم کا کیا معنی ہوگا اس کا؟ ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے. ٹھیک ہے، من ربو کا ما دینو کا. ٹھیک ہے، ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین کیا ہے، تو کیا ہے. بیچ میں آگے تو جو. ٹھیک ہے، وملء اور بھرا جانا جو کچھ، ما بینہما، بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے بینہما. دیکھیے بینا یعنی ہوتا ہے بٹوین، درمیان. ٹھیک، درمیان، بیچ میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کہیں کہ میں مسجد اور گھر کے درمیان ہوں، تو میں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ہم انتا، انتم والے میں میں کہاں آتا ہے؟ انا آتا ہے نا. انا، انا میں مسجد اور گھر کے درمیان میں ہوں. ٹھیک، آئی ایم بٹوین ہوم اور ہاؤس اینڈ مسجد. تو آپ کہیں گے انا بین المسجد والبیت. انا بین المسجد والبیت، میں مسجد اور گھر کے درمیان ہوں. ٹھیک ہے، انا بین الفجر والظہر، میں فجر اور ظہر کے درمیان میں. وقت اب بتا رہا ہوں. ٹھیک، تو وقت کے لیے بھی ہوتا ہے بین العصر والمغرب. ٹھیک ہے، لا صلاۃ، جیسے آپ کہیں لا صلاۃ بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے بیچ کوئی کیا نہیں ہے، نماز نہیں. بینا یعنی ٹھیک ہے بیچ میں، بینا یعنی بیچ میں. اب دیکھیے ہما، ہما کہاں سے آیا؟ یہ ہے ہوا. ہوا کا مطلب کیا تھا؟ وہ. اگلا کیا تھا؟ ہم. ہوا ہم، ہوا وہ، ہم وہ سب. ہما، اب یہ ہم کے اندر ما لگا، ہما وہ دونوں. ٹھیک، وہ دونوں. ہما وہ دونوں. تو ظاہر سی بات ہے بینا مسجد اور گھر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان، دن اور رات کے درمیان دو پارٹی ہوں گی جس میں بہنا ہوگا. تو ان دونوں کے درمیان ہوا وہ اور ہما وہ دونوں. ٹھیک ہے، بینا ہما کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہما ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان. ٹھیک، ان دونوں. یہاں آیت کو، اس پورے کلمے کو دیکھو، مل السماواتی و مل الارض. کون 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 پارٹیز آئی ہیں اس میں؟ السماوات ایک پارٹی ہے اور ایک پارٹی الارض ہے. ٹھیک، تو ان دونوں یعنی ہما سے مراد یہاں پر آسمان اور زمین ہے. ہما ان دونوں کے بیچ میں یعنی آسمان اور زمین. عجیب بات ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں کیا ہے؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ آسمان ہی ہے. صحیح ہے نا،
زمین جو ہے، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اسکائی ہے نا، پورا آسمان، ٹھیک؟ قرآن اور حدیث کیا کہتی؟ آسمان اور زمین کے درمیان کچھ ہے. اب یہ جو ہے جاننے کی بات ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے، ٹھیک؟ یعنی آسمان کا تعلق کسی زیادہ اونچائی سے بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آسمان کو بھرا جانا، زمین کو بھرا جانا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیا جانا، ٹھیک ہے. وما بینہما وملء ما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان. اب یہ وما بینہما، آپ قرآن میں تراویح میں آج کل آپ سن رہے ہوں گے بینہما بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. بینہما پہ آپ غور کیجئے گا قرآن میں، ان دونوں کے بیچ یہ، اور خاص طور سے آسمان اور زمین کے بعد کہیں نہ کہیں دعاؤں میں اور آیات میں مل جائے گا وما بینہما، ٹھیک ہے. وما بین، یعنی پہلی لائن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آسمانوں کا بھرا جانا، زمین کا بھرا جانا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی بھر دیا جائے. وَمِلْءَ، اور بھر دیا جائے، کس کو بھر دیا جائے؟ ماں کا مطلب کیا دیکھا ابھی ہم لوگوں نے؟ جو شروع میں آئے تو کون، کیا بیچ میں آ گیا تو جو کچھ. شئتا شئتا شئتا، چاہنا، تو چاہے، تو چاہے، ٹھیک ہے. تو چاہے یہ ورب ہے، فعل ہے. یہ ایک بار فعل آئے گا تو سارے ورب کے فارمز کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. شئتا، انتا، جہاں تا لگے گا نا وہ آپ چاہیں گے، ٹھیک. شاء، اس نے چاہا، ٹھیک. یشاء، وہ چاہتا ہے، ٹھیک. تو شئتا یہ فعل بنتا ہے، فعل کی جو ٹیبل بنے گی شاء، شاؤ، شاء اس نے چاہا، شاؤ ان سب نے چاہا. شئتا تو نے چاہا، شئتم تم سب نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئنا کس نے چاہا، شئنا نہ لگایا، ہم نے چاہا، ٹھیک ہے. شئنا ہم نے چاہا، بہت آسان ہے. شاء، شاؤ، شئتا، شئتم، شئنو، شئنا، ٹھیک ہے. شئتو، شئنا، جہاں پر تو ہوتا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھیے، وہ میں ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم لوگ افطاری سے پہلے ایک دعا ہوتی ہے، کیا دعا ہے؟ ہاں، اللہم انی لکا، لکا تیرے لیے، سمتو روزہ کون رکھ رہا ہے؟ سمتو میں نے روزہ رکھا، ٹھیک. اب جتنے الفاظ ہیں اس میں لکا سمتو و بکا آمنتو و علیک توکلتو ولا رزق کا افطرتو، سب میں کر رہا ہوں. روزہ بھی رکھ رہا ہوں، افطار بھی کر رہا ہوں، توکل بھی کر رہا ہوں، میں توکل کرتا ہوں، میں رزق کھاتا ہوں، میں روزہ. تو جہاں تو ہے وہ کیا ہے؟ میں. اور جہاں تا ہے وہ تو ہے. تو شئتا مل بھرا جانا، ما شئتا اے اللہ جو تو چاہے اس کو اب بھر دے. ہم تو آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ تو چاہے، ٹھیک ہے. من شے، جو کچھ تو چاہے، جو بھی شے چاہے اس میں بھر دے، بعدو اس کے بعد، ٹھیک ہے. وَمِن مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بعد، ٹھیک. اور بھرا جانا جو کچھ شئتا آپ چاہیں، من شے چیز سے، ٹھیک. شے کا مطلب کوئی چیز یا تھنگ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہے، شے ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع ہوتی اردو میں یوز کرتے ہیں اشیاء، اشیاء چیزیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ اشیاء ہیں، کھانے پینے کی بہت اشیاء ہیں ہمارے پاس، یعنی کھانے پینے کے بہت سامان ہیں، چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یا ہم کہیں کہ یہ شے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ کون سی شے ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے. تو یہ عربی کا شے ہے. شے مطلب چیز، اور چیز سامان بھی ہو سکتا ہے، اشیاء چیزیں. یہاں کہا جا رہا ہے وہ مل اور بھرا جانا، ما شئتا جو تو چاہے، من شے بعد ان سب چیزوں کے بعد جو چیز تو چاہے اس کو بھرے، ٹھیک. وہ مل ما شئتا، اور بھرا جائے، ما شئتا جو آپ چاہیں، من شیئن بعد یعنی ان چیزوں کے بعد جو چیز چاہے وہ آپ اس میں بھرنے کے برابر، ٹھیک. یعنی ان جو دونوں کے درمیان، یہ ترجمہ شاید یہاں غلط آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بعد یعنی اس کے بعد، ٹھیک. تو یہ دعا تھی، اس کو ہم لوگ پھر سے دیکھتے ہیں ایک بار کمپلیٹ جو لکھی ہوئی ہے. ملء السماواتی والارض، اس کا ترجمہ آپ لوگ بتائیے. ملء السماواتی و ملء الارض، آسمانوں کا بھرا جانا اور زمین کا بھرا جانا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور بینہما وملء ما بینہما، اور جو کچھ دونوں کے درمیان اس کو بھرا جانا.
اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ومل اور بھرا جانا ما شئتا، ما شئتا یعنی جو آپ چاہیں، من شیء بعد کوئی چیز اس کے بعد اگر بچتی ہو، آپ جانتے ہیں بہتر، اس کو بھی بھر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ کس چیز سے بھر دیا جائے؟ سوال یہ ہے کس چیز سے؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کس چیز سے بھرا جا رہا ہے؟ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف سے بھرا، جیسے ٹھیک جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں کسی کی تعریف کی جاتی کہ یہ فلاں ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ کیا، وہ کارنامہ کیا، اس نے کم کارنامہ کیا تو ایک جملے پڑھے جاتے ہیں، کسی نے بہت کچھ کیا تو 4-5 جملے پڑھے جاتے ہیں، کوئی بہت بہت کچھ کر لے تو ایک پیج کا قصیدہ پڑھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے رسول کے بارے میں کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ بولتے رہ جائیں ان کی تعریف میں۔ یہی بات ہے کہ ہم اتنا بولیں اور اتنا کہیں اور اتنی تعریف لکھیں، اتنی لکھیں اتنی لکھیں اتنی کہیں کہ کیا ہو جائے، آسمان بھر جائے اس تعریف سے۔ میں خالی اس کا میگنیٹیوڈ اور اس کا اندازہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی حمد اتنی حمد اتنی حمد کہ آسمان یہ پورا بھر جائے اس حمد سے، اور یہ زمین اس پوری حمد سے بھر جائے، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ پورا حمد و تعریف سے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ سب چیزیں بھر جائیں جسے اے اللہ تو چاہے ان کے بعد وہ تمام چیزیں بھی ساری بھر جائیں، مجھے علم نہیں ہے، وہ سب بھی کس سے بھر جائیں؟ اللہ کی حمد و تعریف اور شکر سے بھر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مل السما۔ اس کو کوشش کریں اس رمضان میں 1-2 دعائیں اپنے جو ہے ڈکشنری میں ایڈ کر لیا جائے کہ ہاں چلو اس رمضان ہم نے یہ چیز یاد کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ رمضان پہ رمضان گزرتا ہے اور کچھ ایڈ نہیں ہوتا ہے، تو کچھ صورتیں اور کچھ دعائیں 4-5 ہم لوگ ضرور رمضان میں ایڈ کریں اپنی میموری میں۔ یہ دعا جیسے تہجد پڑھ رہا ہے انسان، یہ جو انفرادی دعا نماز ہے جس میں ہڑبڑی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی کسی جو ہے اتباع ہوتی ہے امام کی، آرام سے پڑھیں اور پوری حمد امیجن کریں کہ پوری حمد میں نے اتنی حمد کی پوری زمین آسمان اللہ کی حمد سے بھر دیا۔ اس کے اندر ایک نقطہ ایک پوائنٹ یہ آتا ہے گریٹیٹیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر ایک انسان کی زندگی، تو حضرت فاطمہ کے علاوہ جتنے ان کی اولاد تھیں اس میں کیا بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ 3 بیٹے تھے حضرت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیے اگر ہم حضرت فاطمہ کو، ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو دیکھیے 3 تھے کہ 2 تھے، ٹھیک ہے، تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اگر ہم لوگ الگ رکھ دیں تو پتہ یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ یہ کیا چلتا ہے، ہاں ساری اولاد جنگ بدر سے جو ہے جب لوٹے ہیں تو پتہ چلا کہ جو ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کا انتقال، پھر جا کے قبر پہ انہوں نے دعا پڑھی، ساری کی ساری اولاد ان کے سامنے انتقال ان کا ہوا، بیٹوں کا بھی بیٹیوں کا سوائے حضرت فاطمہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی جو ہے 3 وقت کا کھانا کہ بریک فاسٹ اور لنچ اور ڈنر ہو جائے، کسی ایک دن، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جو ہم لوگ جو بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ میسر ہوا ہو، یا چھنا ہوا آٹا جس کو ہم لوگ عام طور سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فائن فلور کی روٹی کبھی کھائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی رہی، نہ ایک کمرہ اس میں، گھر کوئی سامان نہیں، بس تھوڑے بہت سامان، اور جو ہے کوئی بینک پہ قرضہ بہت رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرضے کی حالت میں رہتے تھے، آپ حدیث پڑھیں گے کہ یہ لے جاؤ 1 دینار اور قرضہ جو ہے چکا دو میرا، اور پھر یا ان سے قرضہ مانگ کے لے، قرضے کی حالت میں۔ تو یہ زندگی اگر ہم لوگ کو مل جائے تو ہم لوگ تو پریشان ہو جائیں گے، بتائیے ہوں گے نہیں ہوں گے، کہ ہماری ساری اولاد ہمارے سامنے جو ہے کیا ہو جائے، فوت ہو، انتقال کرے، پھر یہ کہ جو ہے سپورٹ اور جد و جہد صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، صرف اسٹرگل ہی اسٹرگل، دوڑ بھاگ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، یہ جو ہے مسند ابن احمد کی حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی رہتی تھی، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ میں سے کسی کو آئیڈیا تو بتائیں کیسی صحت رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہت تندرست، کیسی صحت رہتی تھی؟
بہت کمزور، بہت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہر وقت بیمار، ہر وقت. کون سی بیماری؟ نزلہ، نزلہ رہتا تھا، زکام اور سر درد رہتا تھا، زکام اور سر درد ہر وقت رہتا تھا. کیوں؟ کثرت الحزن اور کثرت السفر. جواب دیا اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کس وجہ سے؟ حزن. حزن جانتے ہیں آپ لوگ؟ غم، بھوک نہیں، الجھن، الجھن، پریشانی. قرآن میں آتا ہے کہ اے رسول آپ تو اپنے آپ کو جو ہے نا فنا کر لیں گے، اپنی جان دے دیں گے یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں. سوچ. ٹھیک ہے، سورہ کہف کے شروع میں پڑھیے تمام جگہوں پر کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ایمان. تو اتنا زیادہ الجھن اور کثرت السفر، بہت زیادہ جرنی، یہاں بھاگ وہاں. آپ سیرت پڑھیے، 2-3 دن بیٹھے نہیں کہ یہاں چلو وہاں چلو، فوج لے کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ. کثرت السفر، کثرت الحزن کی وجہ سے اکثر سر درد اور نزلہ یہ رہتی تھی. ٹھیک، تو یہ زندگی ہے. اور اس کے بعد حمد کا لیول دیکھیے. حمد کا کیا لیول دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر؟ اتنا شکر کی جو ہے، جو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں جو ہے یا کوئی نبی جتنا شکر نہیں کیا ہوگا وہ اتنا زیادہ شکر جو ہے آپ پاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا. دو تسبیح. اب ہم لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اندر بھی جو ہے نا یہ گریٹیٹیوڈ اور شکر والی جو ہے اور جو ہے تعریف والی عادت جو ہے لانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اب ہم لوگ آتے ہیں سجدے کی تسبیح کے اوپر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان کا مطلب جانتے، پاک ہے، اس کے اندر کوئی ایرر عیب. جب ہم کہیں سبحان اللہ تو سوچیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیسا موسم ہے، بڑی گرمی ہے اور بڑی ہیومیڈیٹی ہے، اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ چڑھ کر کبھی کہتا ہے انسان کیا گرمی ہے، کیا موسم ہے. اس کا مطلب موسم بنانے والے کو موسم بنانا نہیں آتا. ہم کو پتا ہے موسم کیسا ہونا چاہیے. یہی بات ہے نا. ٹھیک ہے نا. کیا زندگی ہے میری، زندگی بنانے والے کو زندگی، میری قسمت لکھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. یہ سب باتوں کی نفی ہوتی ہے سبحان اللہ. یہ نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگیشن، انکار ہوتا ہے. آپ موسم دیکھیں، بڑی گرمی ہے، کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے گرمی، اور ہم لوگ کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ. موسم بنانے والے کو موسم بنانا بہت اچھا آتا ہے اور اس کو پتا ہے کب شدید گرمی رکھنی ہے اور کب کیا رکھنا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کہ موسم بنانے میں اس سے غلطی ہو گئی اور ٹیمپریچر گھوم گیا زیادہ. یہ تو عیب ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کوئی بات بھول گیا، اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا پایا صحیح ٹائم پر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے انسان کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان جو ہے سب جو ہے ویل پلانڈ. ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے ویل پلان بہترین طریقے سے بنایا ہے ہمارے لیے. وہ ہے سبحان اللہ. سوال دیکھ کر کوئی امتحان میں کہے کہ سوال بنانے والے کو سوال بنانا نہیں آتا تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کا جواب پہ غور کریں نا، کہ سوال بنانے والے کی کیپیسٹی پر غور کریں. ٹھیک ہے. تو سبحان ربی الاعلی، بہت پاک ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں. میرا رب بہت، کسی بھی اس کے اندر کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، جو کہ آپ کہیں کہ جو ہے غلط ہے یا عیب ہے یا کچھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ الاعلی ہے. الاعلی، بہت زیادہ بلند، بہت زیادہ بلند مرتبہ اور رتبے والا ہے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا کبیر اور اس سے بنایا اکبر، اور پھر اس کے آگے ال لگا دیجئے تو بن جاتا الاکبر. اکبر یعنی گریٹ، اور الاکبر اس سے کہیں زیادہ ہو گیا. اسی طرح صغیر، اصغر اور الاصغر. اسی طرح سے علی، علی وہوا علی العظیم. ٹھیک، علی ہائی ہو گیا اوپر، اعلی اس سے اوپر، اور الاعلی سب سے اوپر، بہت زیادہ بلند، بہت ہی زیادہ بلند. ٹھیک، تو یہ ہو گیا. تو سبحان ربی الاعلی. ٹھیک، جب بندہ یہ تسبیح کہتا ہے سجدے والی، تو بندہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ فزیکلی کیسی حالت؟ اپنی ناک رگڑ، زمین کے اوپر اپنا جو ہے نا وجود زیرو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے وجود کو، اپنے ساری طاقت کو، اپنی ساری کیپیسٹی کو زیرو کہتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل دھسا دیتا ہے.
اور پھر کہتا ہے کہ اب اپنا جو پاسبل مقام ہو سکتا ہے وہ کہاں لاتا ہے؟ بتائیے، بندہ اپنا زمین ہے، زمین کے اوپر جو چلتا ہے اور کرسیوں پر اور تختوں پر بیٹھتا ہے، وہاں سے اتر کر زمین اور زمین پر اپنے آپ کو دھنسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب بہت اعلیٰ ہے. تو یہ جو ہے اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کی انتہا ہوتی ہے. اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کی انتہا اس کا ظہور ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو زیرو پہ رکھ کے کہتا ہے کہ میرا رب کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ اعلیٰ، ٹھیک، پاک ہے اور بہت زیادہ اعلیٰ ہے. تو یہ جو ہے رکوع، حدیث میں آتا ہے یہ سجدہ، سجدے کی حالت میں انسان سجدوں کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب انسان نمازیں پڑھ لیتا ہے، جیسے تراویح وغیرہ پڑھتا ہے، تو آپ کاؤنٹ کریں کہ ایک نماز میں کتنی مرتبہ سجدہ ہوتا ہے. جتنے زیادہ سجدے ہوتے ہیں اتنے زیادہ قریبی کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی. پھر انسان تراویح ختم ہوتی، وطر ہوتی، بھاگ جاتا ہے، کلوز کرتا ہے، تھکان. حالانکہ اب وہ اس اسٹیٹس میں پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بہت پہنچ چکا ہے عام. اب اس کو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. یہ ہے دعا، پکارنا چاہیے. دعا کا مطلب پکار ہوتا ہے، دعا پکار، ٹھیک ہے. اب اس کو پکار لگانا چاہیے. اب تو قریب بہت ہو گیا اور ہم لوگ کیا ہے، بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کلوز کر دیتے ہیں، تراویح ہو گئی، اب جو ہے تھکان ہو گئی، یہ ہے وہ. جبکہ اتنے سارے سجود کے بعد جو ہے اب آپ بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں. نفلی عبادتیں جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اب دعا اس کی جو ہے ہونی چاہیے. اور دعا جو ہے سجدے، نفلی نمازوں کے جو سجدے ہوتے ہیں اس میں بھی دعا ہوتی ہے. حدیث سے ثابت ہے، بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے. شرط یہ ہے کہ اردو میں نہ ہو، آپ کی زبان میں نہ ہو، وہ ہونی چاہیے عربی کی. مسنون جو دعائیں ہیں، قرآن کی آیت جو قرآن میں بھی دعائیں ہیں، اور جو ہے مسنون دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا جو ہے رب زدنی علما، بہت جتنی بھی دعائیں جو ہم لوگ عربی میں جانتے ہیں وہ مسنون یا قرآن کی ہی دعائیں ہوتی ہیں. وہ آپ نفلی نماز میں جتنی چاہے اتنی کریں. نفلی نماز کے سجدوں میں سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ پڑھیں، اور پھر رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ مانگیے. آپ سجدے کی حالت میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ دعائیں ہو سکیں سجدے میں، پھر بیٹھیے، پھر دوسرے سجدے میں، اس طرح سے آرام سے. ہاں پڑھ کو جتنی دعائیں ہیں آپ جو ہے، شرط یہ ہے اردو. قرآن 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 کی آیت نہیں ہے، اب وہ دعا ہے. وہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں ایز اے دعا اس کو مانی جائے گی، دعا پڑھا جا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کے اگر آپ اس کو اس میں جو ہے من نہیں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو ہے مسنون تو ہزاروں لاکھوں، اب اتنی ساری دعائیں ہیں مسنون سنت سے ثابت ہے، وہ اس کو یاد کیا جائے. اس لیے یاد کیا جائے کہ ہم سجدے کے درمیان اس کو پڑھیں گے، اس لیے یاد کرنا کم از کم رمضان میں 5-7 دعائیں تو ہم لوگ یاد کر لیں. بہت ساری، ایک تو نفس کی تقویٰ کے اللہم آتنی کر کے جو بہت ساری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ سجدے کا جو موقع ہے وہ دعا کا ہوتا ہے. تو جو ہے فرض نماز کے اندر حدیث ہے کہ اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سے اس کو پڑھو، یعنی سبحان رب الاعلیٰ پڑھو. اس میں فرض نماز کے بارے میں یہ کہ سبحان رب الاعلیٰ کو پریفرنس دی گئی ہے، اس میں جو ہے سبحان رب الاعلیٰ ہی پڑھنا چاہیے. نفلی نمازوں کے اندر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو عربی جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں پڑھیں. اپنی زبان میں کچھ کہیں گے تو نماز فوت ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ٹھیک. تو یہ سجود اور رکوع کی تسبیح ہم لوگوں نے دیکھی، بہت سارے الفاظ اس میں آ گئے. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ ایک بار. سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک ہونا، ٹھیک ہے. سبحان پاک ہے، ٹھیک ہے. پھر العظیم، ٹھیک، عظمت والا ہو گیا، بہت عظیم عظمت والا. ملآ، ملآ بھرنا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الارض یا ارض زمین ہو گیا، ٹھیک ہے. سما، سما کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ سماوات، آسمان یا آسمانوں. بینا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، بینا یعنی درمیان، بیچ میں، ٹھیک ہے. شئتا، شئتا آپ چاہیں، ٹھیک ہے. مرضی لفظ بھی بڑا انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا، نعمان بھائی نے، مرضی یہ رضا سے بنا ہے، ٹھیک ہے. رضا سے، رازن مرضی رضا، راضی مرضی اور رضا، یہ سارے عربی لفظ ہیں، ٹھیک ہے. فد خلیفی والی جو آیت ہے،
بہرحال شئتا تو چاہیے، اسی سے بنا ہے انشاءاللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر شے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز، ٹھیک ہے۔ بعد، بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی، علی یعنی اعلیٰ اونچا، ٹھیک ہے، بلند، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ، علی سے بھی، علی سے بھی زیادہ اونچا، سب سے زیادہ بلند، اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ الاعلیٰ بھی ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اچھا اس کے بعد میسج اس میں آپ دیکھیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری زندگی کیسی بھی چل رہی ہو، اچھی ہو بری ہو، دینی لحاظ سے یا دنیاوی جو ہے لحاظ سے، تو پازیٹیو تھنکنگ، گریٹیٹیوڈ، شکر والا جو احساس ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ نماز آتی ہے کہ ہم جو ہے نہ جانے کتنی ہی بار ہم سبحان رب العظیم، سبحان رب العلیٰ، یہ جو ہے یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر بے انتہا ادا کرتے ہیں، جس سے کہ زندگی میں آنے والے جو مسائل چل رہے ہیں اس سے انسان جو ہے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو پریشانی سے ریلیٹڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت تھا، اس وقت کی بہت ساری احادیث اور چیپٹرس ہیں حدیث کتاب میں، اس میں آپ دیکھیں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو تم میری مصیبت کے بارے میں تم سوچ لینا، تمہاری مصیبت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب تم کسی مصیبت یا تکلیف میں ہو تو تم میری مصیبت یعنی رسول کی زندگی کے بارے میں، ان کی مصیبت کے بارے میں سوچنا، تو تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم لوگ یہیں فنش کرتے ہیں، اور اس کے متعلق کوئز وغیرہ بھیجی جائے گی، وہ آپ لوگ جو ہے اٹمپٹ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے یہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو کا جو ہے پیغام پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔